السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے 129 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ان آیات میں جن کا ذکر ہے وہ ہے غزوہ احد۔ وَإِذْ اور جب غدوتا صبح سویرے نکلے آپ من اہلکا اپنے گھر والوں سے تبوئ المؤمنین تو متعین کر رہے تھے مؤمنوں کو مقاعدہ ٹھکانوں پر للقتال جنگ کے لیے۔ واللہ اور اللہ تعالی سمیع خوب سننے والے علیم خوب جاننے والے ہیں۔ یہاں سے غزوہ احد کا بیان شروع ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں ذلت امیز شکست، 70 آدمی قتل اور 70 قیدی ہو جانے کے بعد مشرکین نے جوش انتقام میں مدینہ پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا اور ارد گرد سے مختلف قبائل کو جمع کر کے 3000 کا لشکر لیا اور جبل احد کے قریب آ کر ٹھہر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، بعد میں مدینہ میں رہ کر لڑنے کا مشورہ دیا اور بعض لوگوں نے جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے میدان میں سے باہر نکل کر لڑنے پر اصرار کیا۔ آپ ان کی رائے کے مطابق 1000 کی جمعیت لے کر باہر نکلے اور مقام شہود پر عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ لوٹ آیا۔ اللہ نے ان کو ثابت قدمی بخشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کی یہ جمعیت لے کر آگے بڑھے اور احد کے قریب وادی میں فوج کو آراستہ کیا۔ اسلامی فوج کی پشت پر جبل احد تھا اور ایک جانب عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کا دستہ بھی متعین کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا، لیکن انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا جب انہوں نے دیکھا کہ کفار کو شکست دے دی گئی ہے، جس سے مشرکین کو عقب سے حملہ کرنے کا موقع مل گیا اور اچانک حملے سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ہاتھ مبارک بھی شہید ہو گئے اور سر اور پیشانی مبارک بھی زخمی ہو گئی۔ آخرکار صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دوبارہ جمع ہوئے، جس سے میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا اور دشمن ناکام ہو کر لوٹ گئے۔ یہ شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس جب ہمت ارادہ کیا طائفتانی 2 گروہوں نے منکم تم میں سے ان تفشلا یہ کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں، واللہ اور اللہ تعالی ولیہما ان دونوں کا دوست ہے، وعلی اللہ اور اللہ تعالی ہی پر ہے، فلیتوکل المؤمنون پس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے۔ ان 2 جماعتوں سے مراد انصار کے 2 قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ ہیں، جو منافق عبداللہ بن ابی کی واپسی دیکھ کر دل شکستہ ہو گئے اور انہوں نے واپس آنے کا ارادہ کر لیا۔ لقد اور البتہ تحقیق نصرکم اللہ مدد کی تمہاری اللہ تعالی نے ببدر بدر میں، وانتم اور حالانکہ تم اذلۃ کمزور تھے، فاتقوا اللہ پس تم اللہ تعالی سے ڈرو، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ان آیات میں جنگ احد میں شکست کے اسباب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معرکہ بدر کے واقعات پر غور و فکر کی دعوت دی ہے اور آئندہ ثابت قدم رہنے کے لیے تقوی کی تعلیم دی ہے۔ اس جب تقولو آپ کہہ رہے تھے للمؤمنین مؤمنوں کو، الن کیا نہیں یکفیکم کافی تمہیں، ان یمدکم یہ کہ مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، بثلاثۃ الفین 3000 من الملائکۃ فرشتوں سے، منزلین اتارے ہوئے۔ بلا کیوں نہیں، ان تصبروا اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا اور تم تقوی اختیار کرو گے، ویأتوکم اور وہ آئیں گے تمہارے پاس، من فورہم اپنے جوش سے، ھذا اس طرح، یمددکم مدد کریں گے تمہاری، ربکم تمہارا رب، بخمسۃ الف 5000 من الملائکۃ فرشتوں سے، مصومین نشان لگانے والے۔ وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اسے اللہ تعالی نے، الا مگر بشرا خوشخبری، لکم تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم تمہارے دل، بھی اس کے ساتھ،
ومن نصر اور نہیں ہے مدد الا مگر من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس العزیز جو بہت زبردست الحکیم حکمت والا ہے لیقطع تاکہ کاٹ دے طرفاً ایک حصہ من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا او یکبتہم یا وہ ذلیل کرے انہیں فینقلبوا پس وہ لوٹ آئیں گے خائبین نامراد ہو کر۔ آیت نمبر 124 سے 127 تک کی آیات کا تعلق جنگ بدر سے ہے یا جنگ احد سے۔ امام طبری کے نزدیک جو پہلی بات کو انہوں نے ترجیح دی ہے، جب کفار کی تیاری اور کثرت تعداد کو دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں میں تشویش پیدا ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی مدد کا ذکر کر کے انہیں تسلی دی۔ بدر میں فرشتے نازل ہوئے، ان فرشتوں کی تعداد سورۃ انفال میں 1000 ذکر کی گئی ہے، جبکہ یہاں 3000 اور 5000 کا ذکر بھی آیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے 1000 کا وعدہ ہوا، پھر 3000 اور پھر 5000 کی بشارت ہوئی۔ بعض کے نزدیک فرشتوں کا نزول کس جنگ میں ہوا تھا، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس وعدے کا تعلق جنگ احد سے ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جنگ احد میں توکل اور صبر سے کام نہیں لیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مدد کو روک لیا تھا۔ اگر فرشتے نازل ہوتے تو مسلمان شکست نہ کھاتے۔ رسالہ کا نہیں ہے آپ کے لیے من الامر معاملے میں سے شیئن کچھ بھی، او یتوبا یا وہ مہربان ہو جائے علیہم ان پر، او یعذبہم یا وہ عذاب دے دے انہیں، فإنہم پس بے شک وہ ظالمون ظالم ہیں۔ اللہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفروا وہ بخش دیتے ہیں لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتے ہیں، ویعذب اور وہ عذاب دیتے ہیں من یشاء جسے وہ چاہتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالی غفور الرحیم بہت بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ نمبر 128 میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ بندے کو اختیار نہیں ہے، ہر قسم کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ معونہ پر جن قبائل نے آپ کو 70 صحابہ کو دھوکے سے قتل کیا تھا، ان کے خلاف اور جنگ احد میں مشرکین کی طرف سے جو لوگ پیش تھے، ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر دعائے قنوت شروع کی۔ بئر معونہ والا واقعہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سر اٹھاتے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد یہ دعا کرتے، اے فلاں بن فلاں تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، لیس لک من الامر، اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو جن کا نام آپ لعنتیں فرماتے تھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ ان آیات سے اور احادیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قنوت نازلہ میں کسی کافر کا نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیا خبر اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔